ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک غریب آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کے لیے آئے اور اللہ کے نبی سے اپنی ضرورت کا سوال کیا۔ لیکن میرے پیارو، آپ جانتے ہیں ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں تھا۔ آپ کے پاس کچھ ہوتا تو دے دیتے تھے، نہ ہوتا تو کسی کے پاس سے لے کر بھی دیتے تھے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی زندگی فقر و فاقہ میں گزرتی تھی، خود کی زندگی پریشانیوں میں گزرتی تھی، اور وہ فقر و فاقہ اپنی مرضی سے ہوتا تھا، ورنہ اللہ نے تو فرمایا تھا میرے محبوب اگر آپ چاہے تو احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ میں نہیں چاہتا کہ میرے لیے احد کا پہاڑ سونے کا بن جائے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن روزی ملے تو ایک دن فقر و فاقہ کرنا پڑے۔ جس دن مجھے روزی ملے گی اس دن میں تیرا شکر ادا کروں گا، اور جس دن مجھے فقر و فاقہ کرنا پڑے گا اس وقت میں صبر کروں گا، شکر کر کے میری امت کے مالداروں کو سبق سکھلاؤں گا، اور صبر کر کے میری امت کے غریبوں کو سبق سکھلاؤں گا۔ تو آپ نے تو ہر وقت امت کا خیال رکھا ہے، آپ سخی تھے، آپ کے پاس کچھ ہوتا تو آپ دے دیتے، نہ ہوتا تو کسی کا پتہ بتا دیتے۔ اب ہمارے نبی نے وہ مانگنے والے صاحب سے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں تجھے ایک آدمی کا ایڈریس دیتا ہوں، ان کے گھر پر چلا جا، تجھے بہت سارا مال مل سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینے کے بڑے مالداروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایڈریس دے دیا۔ اب وہ سائل مانگنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں، اپنی وائف سے لڑ رہے ہیں، اور کس معاملے میں لڑ رہے ہیں؟ اس زمانے میں ایسی ٹیوب لائٹیں نہیں تھی، اس زمانے میں ایسی لائٹیں نہیں تھی، اس زمانے میں ہوتا ایسا تھا کہ وہ دیا ہوتا تھا جس کو ہماری گجراتی زبان میں دیوو کہتے ہیں، دیا ہوتا تھا جس میں رسی ڈالتے تھے اور تیل ڈالتے تھے اور جلاتے تھے، اس سے روشنی ہوتی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں، کس معاملے میں؟ کہ تو نے دیے میں، یعنی وہ چراغ جو جلایا جاتا ہے اس میں تو نے رسی کو موٹا یعنی جاڑا کیوں رکھا؟ اس لیے کہ جب رسی موٹی ہوگی، جاڑی ہوگی تو تیل زیادہ استعمال ہوگا۔ اب وہ سائل باہر سے سن رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جھگڑا اپنی بیوی سے۔ تو سائل کے دل میں خیال آ گیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کیسے غریب آدمی کے پاس اور کیسے کنجوس آدمی کے پاس بھیجا ہے کہ جو اتنے سے معاملے میں اپنی بیوی سے لڑتا ہے تو وہ میری کیا مدد کرے گا؟ لیکن بھیجا کس نے تھا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب دل میں یہ خیال کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اپنی ضرورت کا سوال رکھا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب سوال کو سنا تو اس سائل نے جتنا مانگا تھا اس سے کئی گنا زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مانگنے والے کو دیا۔ لیکن مانگنے والے کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے اپنی بیوی سے ایک چراغ کے معاملے میں، ایک دیوے کے معاملے میں رسی کو موٹا کیوں رکھا، اس معاملے میں لڑ رہے تھے، اور جب میں نے مدد کا سوال کیا تو میری مدد تو بہت ہائی کوالٹی کی ہو گئی، امید سے بھی زیادہ ہو گئی۔ لیکن میرے پیارو، صحابہ کرام دلوں کے بڑے صاف تھے، صحابہ کرام دلوں کے بڑے پاک تھے، جو کچھ دل میں ہوتا تھا وہ زبان پر ظاہر کر دیتے تھے۔ اب وہ سائل نے پوچھا کہ حضرت معاف کر دینا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ سائل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں حضرت معاف کر دینا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں آپ کے گھر پر سوال کرنے کے لیے آیا تو آپ اپنی بیوی سے لڑ رہے تھے، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ کنجوس آدمی میری کیا مدد کرے گا۔ میں نے تو آپ کو کنجوس سمجھا، لیکن جب آپ سے میں نے اپنی ضرورت کا سوال کیا تو آپ نے میرے سوال سے کئی گنا زیادہ مجھے عطا فرمایا۔ آخر بات کیا ہے؟ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جواب سنو، کیا خوبصورت جواب دیا ہے۔ فرمایا میرے بھائی، جس مال کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا،
جس مال کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا اس مال کا تو کل مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، اور جو مال میں نے تجھے دیا ہے اس مال کا تو کل مجھے اللہ سے حساب لینا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ یعنی خود خرچ کرنے والے مال کا تو اللہ کو حساب دینا ہے، اور دوسروں پر جو مال خرچ کیا ہے اس کا تو کل اللہ سے حساب لینا ہے۔